سے سلطان کا لقب پانے والا محمود غزنوی ہے۔ سلطان کا جو لقب سب سے پہلے ملا ہے وہ محمود کو ملا ہے، سلطان محمود غزنوی۔ اس کا باپ غلام تھا، غلام سبکتگین غلام تھا۔ یہ گیا شکار کھیلنے، تو ایک ہرنی کا بچہ اس نے شکار کیا، تو اس کو اٹھا کر اس نے گھوڑے پہ رکھا، ذبح نہیں کیا، گھوڑے پہ رکھا، گھر جا کے ذبح کروں، اور واپس موڑا۔ ایسے اس کے پیچھے نظر پڑی تو اس نے دیکھا وہ اس بچے کی ماں اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، تو اس نے اس کو دیکھا تو اسے ترس آیا، تو اس نے بچے کو چھوڑ دیا۔ تو بچہ جا کے ماں سے جو ملا تو ہرنی نے تشکرانہ یوں سبکتگین کے آگے یوں سر جھکایا کہ تیری بڑی مہربانی۔ رات کو سبکتگین نے خواب دیکھا کہ تو نے مخلوق پہ رحم کیا، اس کے سلے میں اللہ نے تیری اولاد کے لیے بادشاہی کا فیصلہ کر دیا۔ تو سبکتگین نوکر سے ایک صوبے کا گورنر بنا، اور محمود غزنوی آدھی سے زیادہ دنیا کا بادشاہ بنا، اور غزنی پوری دنیا کا کسی زمانے میں سب سے خوبصورت شہر بنا۔ محمود 33 سال کی حکومت کے بعد فوت ہوا ہے 416 ہجری میں۔ 1974 میں غزنی میں زلزلہ آیا اور محمود کا مزار بھی ٹوٹ گیا، قبر بھی پھٹ گئی۔ ظاہر شاہ کا مرحوم کا زمانہ تھا، تو اس نے قبر کو دوبارہ اور گنبد کو، مزار کو دوبارہ بنوانے کا حکم دیا، تو انہیں ساری قبر کھول دی، ساری قبر کھودی تو اندر کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو جستجو ہوئی تو انہوں نے تھوڑا سا اور کھدائی کی، تو پھر نیچے سے ایک اور وہ لحد نکل آئی، لحد، وہ جو اس لحد میں اس کا تابوت پڑا ہوا تھا، لکڑی کا تابوت صحیح سلامت، جیسے کوئی ابھی رکھ کر گیا، اور اس کو اس وقت قبر میں گئے ہوئے 1000 برس ہو چکے ہیں، 1000 برس، وہ لکڑی سلامت ہے۔ تو ان کو جستجو ہوئی، جب لکڑی سلامت ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایک فرانسیسی انجینئر تھا، وہ کھول رہا تھا، اس نے پیچ کھول کے جب ڈھکن اٹھایا تو بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، یوں گرا، تو پیچھے جو مسلمان تھے انہوں نے آگے دیکھا تو محمود اپنے تابوت میں ایسے پڑا تھا جیسے ابھی سویا، اور اس کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا یہاں، اور اس کا کفن یہاں تک ہٹا ہوا تھا، آدھا سینہ اس کا ننگا تھا، اور سینے پر ہاتھ تھا، اور ایسے سویا تھا جیسے ابھی کوئی اس کو سلا کر گیا۔ تو انہیں ہاتھ کو اٹھا کر دیکھا تو نرم گداز، تو پھر اس کو رکھا، بند کیا، وہاں دوبارہ اس کو دفن کیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی زندگی لائے ہیں کہ مسجد کا امام نہیں، 3 بر اعظم کا بادشاہ بھی مرنے کے بعد ایسے اعزاز پا سکتا، شہید بھی نہیں ہے، تبھی موت مرا ہے، ٹی بی ہو گئی تھی، تب تک ٹی بی سے مرا تھا، اور قبر اس پر ایسے فدا ہے کہ اس کے بال کو بھی نہیں اکھیڑا۔ ایسی زندگی اسلام ہمیں دیتا ہے کہ مر کے بھی زندہ رہ جاؤ۔ تو شہاب الدین غوری پھر پہلا بادشاہ ہے جس نے باقاعدہ، محمود کی مثال ہے جیسے کسی نے ہل چلا کر زمین برابر کر دی۔ اس کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت کا سلطان، میں بہت مظلوم ہوں، کیا ہے؟ کہ تمہارا بھانجا تیسرے چوتھے روز میرے گھر آتا ہے، میری بیوی کے ساتھ برا کرتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیتا، میری تجھ تک پہنچ بڑی مشکل سے ہوئی۔ تو محمود کا رنگ غصے سے سرخ ہو، اس نے کہا آئندہ جب ایسا واقعہ ہو فوراً میرے پاس آ، اور درباریوں سے کہا یہ شخص جب پہنچے، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے اٹھایا جائے۔ تیسری رات وہ آیا، تیسری رات بھاگتا ہوا، تو سلطان اس کے ساتھ اٹھا اور اس کے گھر پہنچا، اور اندر جاتے اس نے پہلے چراغ بجھایا، پھر ایک وار کر کے اس کا سر اتارا، پھر ساتھ ہی وہ زمین پہ گر کے کہنے لگا ویحک اسقِ، تیرا بھلا ہو جلدی سے پانی لا۔ تو بھاگ کے گیا، پانی لایا، پانی پہ کہنے لگا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا تو مقتول کو دیکھ کر اس نے کہا الحمدللہ،
تو اس نے پوچھا سلطان یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں. تم نے چراغ آتے ہی بجھایا، قتل کر کے زمین پہ گر گئے، پانی مانگ. اس کو دیکھ کے الحمدللہ کہا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو محمود نے کہا جس دن تم فریاد لے کر آئے تھے میں نے قسم کھائی تھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ سوؤں گا. میں 3 دن سے بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی اور جاگا بھی ہوں کہ جب تک تیری مدد نہ کر لوں میرے اوپر کھانا پینا سونا حرام. آج تیسری رات کا جاگا ہوں، ایک لقمہ کھانا نہیں کھایا، ایک گھونٹ پانی نہیں پیا. گرا میں اس لیے، پانی میں نے اس لیے، چراغ میں نے اس لیے بجھایا کہ اگر میرا بھانجا ہے تو میری تلوار کہیں کانپ نہ جائے، وار صحیح کرے. اور الحمدللہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ میرے خاندان کا بھی نہیں چے جائے کہ میرا بھانجا ہو، یہ تو کوئی میرے نام پہ تمہاری عزت لوٹتا رہا. ان صفات پر قبر نے اس کو نگینہ بنا دیا، اس کو کھایا نہیں ہے. میرے اللہ نے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک ہی پیمانہ بنایا ہے کامیابی کا، مالدار کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، کہ اس سر سے لے کر پاؤں تک اپنے وجود کو اللہ کی مرضی میں ڈھال دیں. پانی کا گھونٹ اگر مل جائے تو زندگی بچے گی نہ کہ بچے گی. کا غصے کو پی جاؤ تو تمہاری گھر کی ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، بچ جائے گی. تو اپنے گھروں کو آباد رکھنا ہے نا تو اپنے اخلاق اچھے کرو، اپنا بول میٹھا کرو، برداشت کرنا سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ. تو اپنے خاص طور پر اپنی بچیوں کو صبر کرنا سکھاؤ، انہیں سمجھاؤ. اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ کسی کی بیٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں موت دیتا ہے، اس نے کامیابی کا کیا مفہوم بیان کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں زور ہے، کسی مضمون پر اتنا زور نہیں ہے. حتیٰ کہ توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، اس پہ بھی اتنی طاقت سے اللہ نے بات نہیں کی جتنی اس مضمون پہ بات کی ہے کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. اس کو قرآن نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. ناکام کون ہے؟ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. قیامت کے دن جو ناکام ہوئے وہ اصل ناکام ہیں. اور وہ ناکامی کیا ہے؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. ان کے اوپر بھی آگ کے پردے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی. ذَلِكَ يُخَوَّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. میرے بندو، اللہ تمہیں اس ناکامی سے ڈراتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بچا لو. تو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انسان جو دیکھتا ہے نا وہ اس کا اثر لیتا. سب سے زیادہ جو انسان متاثر ہوتا ہے دیکھنے سے متاثر ہوتا ہے، اور اس کی جو میموری ہے وہ بھی دیکھنے سے ہی خراب ہوتی ہے. اب اندھوں کو دیکھو، ان کی اتنی زبردست میموری ہوتی ہے. میرے بھائی کا پوتا ہے، وہ پیدائشی نابینا ہے. صرف ہم اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کون ہے. وہ اپنے دادا کو کہتا ہے مٹھو دادا، اور میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے کہتا ہے بڑے دادا.
کوئی نوکر ہاتھ پکڑ لے تو اس کا نام بتا دیتا ہے. تو انسان دیکھنے سے اثر لیتا ہے، اتنی بڑی گاڑی، اتنا بڑا کاروبار، اتنا بڑا بیلنس، اتنے زیور اور اتنے یہ اتنے وہ، تو ایک حسرت پیدا ہوتی ہے. تو اللہ اس سے آگے دکھانا چاہتا ہے، وہ ہے آخرت. آج ہم گئے تھے عثمان خان کی قبر پر، پھر روحان خان کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے مراد اول کی قبر پر، پھر اس کے بیٹے بایزید کی قبر پر، پھر اس بایزید کے بیٹے تو گم آ گئے تھے، تو اس کے بعد اس کے پوتے مراد ثانی کی قبر پر، پھر وہاں خاموشی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، اور کیا ان کے ڈنکے بجتے تھے، اور دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے یہ مالک تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس کے لیے جو طرز اختیار کیا ہے. اب ہمارے ماحول میں ہے، جب ہماری بات میں ہم وزن پیدا کرنا چاہیں تو ہم قسم اٹھاتے، اللہ کی قسم. اور کہیں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی وہ قسم اٹھواتے ہیں کہ آپ قسم اٹھائیں. وہ جھوٹی بھی اٹھا دے تو اس کو چھوڑ دیتے. اور ہمارے پنجاب میں، ہمارے ملک میں چونکہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، تو ایک اور رواج ہے کہ ہمیں اس کی قسم کا اعتبار نہیں، اس کی جگہ فلاں آدمی قسم اٹھائے تو پھر ہم مانیں گے. تو قسم سے وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کو وزنی کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی کیا ضرورت، جبکہ وہ کہہ رہا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ تمہارے اللہ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں. اور شروع میں ہی الف لام میم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، شک سے بالا تر ہے. پھر اگر اللہ قسم اٹھاتا ہے تو چونکہ ہمارے آپس میں ہمارا جو رواج ہے اور ہماری جو عادات ہیں اس میں ہم قسم اٹھواتے ہیں، تو اللہ نے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں ایک قسم اٹھائی ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہیں دو قسمیں اٹھائی ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں تین قسمیں ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، کہیں چار قسمیں ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، کہیں پانچ قسمیں ہیں وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ. تو مثلا آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں بہت کوئی بڑا عالم ہوں اور بہت نیک آدمی ہوں، اور میں آپ کے سامنے قسمیں اٹھانا شروع کر دوں اپنی بات پر سچا ثابت کرنے کے لیے، تو آپ خود بول پڑو گے مولانا صاحب ہمیں تو ویسے ہی آپ کی بات پہ اعتماد ہے، آپ اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہیں. تو ایک مضمون کے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے، اس پر اللہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، اس کا اول کوئی نہیں، اس کا آخر کوئی نہیں، وہ کسی زمانے میں نہیں ہے، کسی جگہ میں نہیں ہے،
اللہ لا الہ الا ہو، یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ایک اکیلا ہے، معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ آگے اس کی ساری دلیلیں ہیں کہ تو پھر وہ کیسا ہے، تو کہتا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سونے سے پاک ہے، وہ اونگنے سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی حکومت پوری کائنات پر ہے۔ اور کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اور کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پوری کائنات اس کے سامنے ہے، آگے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے، پیچھے جو ہو گیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہماری طرح فائلیں کی ضرورت نہیں، کوئی کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹے سے چھوٹی چیز اس کی بارگاہ میں لکھی جا رہی ہے۔ اور اللہ کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ پڑھ، یہ تیرا پیپر ہے، تیری اپنی زندگی کی پوری کتاب ہے، اور اس میں کوئی ایک لفظ کی کمی زیادتی نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا اللہ جو اپنی ذات کی ایک مثال دیتا ہے کہ میری تعریف کے لیے سمندر کو سیاہی بناؤ، لو کان البحر مدادا۔ اور میں نے تقریباً سارے سمندروں میں نا تھوڑا تھوڑا سفر کیا ہوا ہے، تو 7 سمندر جو پیسیفک ہے وہ 14,000 کلومیٹر لمبا ہے۔ تو دنیا میں 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% زمین ہے، اس میں پہاڑ ہیں، جنگل ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے سارے کو سیاہی بناؤ، اور پھر میں تمہارے ہاتھ میں یہ جتنے درخت ہیں، آپ نے دیکھا کتنے درخت ہیں، کہ ان کو میں قلم بنا کے تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہوں اور اس پر اپنا علم دیتا ہوں، پھر تمہیں کہتا ہوں میری تعریف لکھو۔ تو تم سارے انسان، سارے جنات، سارے نبی، سارے رسول، سارے فرشتے، جبریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، اور سب سے بڑے رسول نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سارے رسولوں کے سردار محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اکٹھے ہو کے میری تعریف لکھیں تو ایک وقت ایسا آئے گا سمندر خشک ہو جائیں گے، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف ختم نہ ہوگی، چاہے اتنے سمندر اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ، پھر اتنے اور لے کر آؤ۔ کیوں؟ کہ جتنا بھی لے کر آئیں اس کی ایک لیمٹ ہے، اور اللہ تو لیمٹ سے بالا تر ہے، اس کے تو کوئی لیمٹ کوئی نہیں۔ یہ واحد سفر ہے اللہ کی تلاش کا، جس کی کشش ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا اللہ کی طرف بڑھتا ہے اتنا اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ جیسے کوئی آدمی صحرا میں سفر کر رہا ہو تو کوئی ریفرنس نہ ہو، تو وہ جتنا بھی سفر کرتا ہے وہ کہتا پتہ نہیں میں کدھر ہوں، میں کہاں پہنچا ہوں، کچھ پتہ کوئی نہیں۔ ایک چھوٹے سے صحرا میں بغیر ریفرنس کے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی ذات کو کس طرح کوئی بیان کرے اور کیسے کوئی بیان کرے؟ جب وہ اس کی طرف بڑھتا ہے تو کروڑوں سال کی زندگی کے بعد بھی کہتا میں تو ابھی ایک قدم بھی نہیں چلا۔ اب یہ اللہ 11 قسمیں اٹھائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ 11 قسمیں، 10 اور 1 11 قسمیں اس پہ اٹھائے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔
تو اس مضمون میں کتنی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ والشمس والضحاها 2، والقمر اذا تلاها 3، والنہار اذا جلاها 4، واللیل اذا یغشاها 5، والسماء وما بناها 6 اور 7، والارض وما طحاها 7 اور 8، ونفس وما سواها یہ 9 اور 10 اور 11، فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ میرے بندے مجھے سورج والشمس، سورج کی قسم اور سورج کی روشنی کی قسم 2، مجھے چاند کی قسم والقمر اذا تلاها، مجھے دن کی قسم اذا جلاها، مجھے رات کی قسم اذا یغشاها، مجھے آسمان کی قسم اور آسمان کے رب کی قسم، یہاں اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے رب کی قسم، مجھے تیری جان کی قسم، تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم۔ یہ 11 قسموں کے بعد کہتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو کامیاب ہے، اور اپنے آپ کو تو نے غفلت میں ڈال دیا تو ناکام ہے۔ تیری کامیابی بھی تیرے اندر ہے اور تیری ناکامی بھی تیرے اندر ہے، باہر سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہماری وہاں کی سرائکی کا شعر ہے، دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاندیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، کہ ساری کامیابیاں ناکامیاں تمہارے اندر ہیں، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ 11 قسمیں اللہ اٹھائے۔ یہ اس کا سکیچ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ والشمس وضحاها، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ ادھر تو بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں اور آئے تھے وہ فیکٹریوں میں کام کرنے، اور وہ بڑے بڑے نواب بنے بیٹھے ہیں، دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جب وہ پیچھے آتا ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، سمجھ میں آئی یہ بات؟ کہتا نہیں آئی۔ تو پھر اللہ قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جو چھا جاتی ہے، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ پھر اللہ کہتا ہے والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، کامیابی تیرے اندر ہے، ناکامی تیرے اندر ہے، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مانتا۔ پھر اللہ کہتا ہے والسماء وما بناها، اب اپنے آپ کو لے کر آئے، مجھے آسمان اور آسمان کے رب کی قسم، مانتے ہو؟ کہتا دل نہیں مان رہا۔ پھر اللہ کہتا والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم، ان زمین آسمان نے دیکھا ہے ناکام لوگوں کو، کامیاب لوگوں کو، مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا۔ تو پھر ایک جذباتی قسم ہے، ہمارے محاورے میں بھی ہے، تیری جان کی قسم یار، یار تیری جان کی قسم۔ تو آخر میں اللہ کہتا ہے یار میرے بندے وَنَفْسًا وَمَا سَوَّاهَا، مجھے تیری جان کی قسم اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم، اب تو میری سن لے، میری مان لے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، اسے پاک کر لے تو کامیاب ہے، اسے ناپاک کر لیا تو ناکام ہے۔ سب سے بڑی ناپاکی وہ کفر کی ناپاکی ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون، اللہ کا انکار کرنے والے وہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اور سب سے بڑی یہ
ناپاکی ہے جس میں انسان ایسا ہی ہے جیسے گندگی کے گٹر میں کوئی گرا ہوا ہو تو اس کا پورا وجود بدبودار ہو جاتا ہے. اور قد افلح من زکاہا، اور جو اس کو پاک کرتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاک کرتی ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد جو چیز انسان کو پاکیزہ بناتی ہے وہ نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی 700 دفعہ قرآن میں مختلف انداز میں نماز کا ذکر کیا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 10 دفعہ تو یہ آیا ہے. 68 دفعہ لفظ صلاۃ قرآن میں آیا ہے، اور 700 دفعہ قرآن میں نماز کا ویسے ذکر آیا ہے. والقانتین والقانتات، اس سے نماز مراد ہے.